اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جو دنیا کی دل و دماغ میں سوال ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن مسلمان ملتے ہیں۔ آج وہ داستان بیان کرنے کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ ذرا ہم معلوم کریں کہ یہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں یہ پہنچا کیسے اسلام یہاں تک۔ افریقہ میں جاتے ہیں کالے مسلمان کروڑوں ہیں، ہندوستان میں سانولے مسلمان کروڑوں ہیں، ملیشیا انڈونیشیا میں چائنیز مسلمان کروڑوں ہیں، اور پھر اہل عرب کی طرف چلے جائیں تو کروڑوں مسلمان پانچوں وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ پھر اگر یورپ میں جاتے ہیں تو ٹرکی سے لے کے فرانس تک، فرانس سے لے کے اٹلی تک، پھر امریکہ اور انگلینڈ تک گورے مسلمان جن کی نسل گوری ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں آج بلند کر رہے ہیں۔ وہ کون سا کارنامہ ہے؟ داستان کا وہ کون سا حصہ ہے کہ دنیا کی ہر رنگ ہر نسل میں اسلام پایا جاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ، زور سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج 2019 میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ آج 2019 میں دنیا کا کوئی ایسا ملک باقی نہیں کہ 56 اسلامی ملکوں کے علاوہ دنیا کی ہر رنگ میں، ہر نسل میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ہم ذرا چلیں چند صدیاں پیچھے، تاریخ کے ان پنوں کو الٹاتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جو ہندوستانی مسلمان ہیں تو ہم بھی کون سا سعودی عرب سے ڈپورٹ ہو کے آئے ہیں۔ ہم ان مہان دراوڑوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اس ملک کو کھڑا کیا اپنے پاؤں پر۔ ہمارے آبا و اجداد کو وہ کون سی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی لگی کہ آج اسلامی ملکوں سے زیادہ تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ وہ داستان کون سی ہے؟ اس داستان کا مسلمانوں کو علم ہونا ضروری کہ وہ بات کون سی تھی جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئی۔ وہ کیا بات ہے کہ افریقہ کے کالے، ہندوستان کے سانولے، امریکہ کے گورے پانچوں وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ ہم الگ الگ رنگ اور نسل کے ہونے کے باوجود اگر کہیں شام میں، اگر کہیں سیریا میں، اگر کہیں چیچینیا میں، اگر کہیں البانیہ میں، اگر کشمیر میں، اگر کوسوو میں، کہیں پوری دنیا میں کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا دل میں آنسو آتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کیسے جوڑا ہے؟ میں مانتا ہوں دنیا میں لوگ اور بھی ہیں، میں مانتا ہوں دنیا میں طاقتیں اور بھی ہیں، حکومتیں اور بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم محمد الرسول اللہ جیسا دین اور محمد الرسول اللہ جیسی امت نہ قیامت آنے تک، نہ اس سے پہلے آئی تھی اور نہ اب قیامت تک کوئی آئے گی۔ یہ دیکھو نا نظارہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے۔ یہاں آؤ نا مسجد میں، آج جمعے کا دن ہے، کتنے مزدوری کرنے والے اندر پہلی صف میں بیٹھے ہیں، جتنے رئیس زادے آئیں گے باہر سڑک پہ نماز پڑھیں گے۔
اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو میں جس داستان کی بات کرتا ہوں ذرا ادھر چلتے ہیں کہ جب دنیا پورے اندھیرے میں تھی، دنیا ایسی نہ تھی جیسی آج ہے۔ یہ دنیا کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑی بڑی سرکاریں، یہ جھوٹ کہتی ہیں کہ ہم نے ہیومن رائٹ کمیشن بنا دیے تو برابری آ گئی، لیکن اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جس کو وشو کا اتہاس کہتے ہیں، جس کو ورلڈ کی ہسٹری کہتے ہیں، اگر وہ اٹھائیں گے تو دنیا رسول اللہ کے آنے سے پہلے ایسی نہ تھی جیسی آج ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مولویوں سے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو مکے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی ریت میں دبا کے آتے تھے تاکہ کسی کو داماد نہ بنانا پڑے۔ بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، آپس میں لڑتے تھے تو خاندانیاں لڑائیاں کئی 100 سال چلتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کو ماروں گا، پھر اس کی اولاد پیدا ہوتی تھی کہ اچھا انہوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، ہم اس کو قتل کریں گے۔ صدیاں چلتی تھی لڑائیاں، سنا ہے آپ نے ایسا؟ لیکن اس سے آگے دی داستان نہیں نہ سنی، کیونکہ ہمارے یہاں جو مولوی ہیں فارمی انڈے ہیں ان میں کئی، اب وہ اتنی بات کرتے ہیں جتنی ضرورت ہو ان کو۔ حقیقت صرف یہ نہیں ہے کہ مکے اور مدینے میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا اور اہل عرب میں جہالت تھی، وہ تو تھی اپنی جگہ جو رسول اللہ نے ختم کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب رسول کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں دنیا میں تو مکے سے یشرب، جس کو اب مدینہ کہتے ہیں، وہاں تک جتنے قبائل تھے نا ان میں بھی یہی حالت تھی کہ عورت کی عزت نہیں تھی۔ یشرب سے لے کے کیسر و کسرا تک، جس کو آج آپ ایران اور عراق کہتے ہیں، وہ حالت یہ تھی کہ بادشاہ کا حکم تھا گاؤں والوں کو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی، کھیتوں میں جاؤ مزدوری کرو، پھل پودے اناج اگاؤ، آ کے محل میں جمع کرا جاؤ، اس میں سے جو روکھا سوکھا تم کھانا چاہو کھا لو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عزت دارانہ زندگی کی، کیونکہ ہم تمہیں انسان نہیں مانتے ہیں۔ اٹھاؤ نا تاریخ، کیسر و کسرا سے لے کر مراکش تک، جس کو آج آپ ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، وہاں جتنے قبیلے تھے، کئی کروڑ لوگ جو تھے، ان کے بادشاہوں نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ راتوں کو کسی گاؤں میں جب طبیعت چاہتی تھی جاتے تھے، لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنی، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، پھر دن کے اجالے میں سکہ گرم کر کے ان کا چہرہ داغا جاتا تھا، ماتھے کو گالوں کو داغتے تھے، پھر ان کو بڑے بڑے جہازوں میں بھر کے بحری بیڑوں میں دوسرے ملکوں میں لے جا کے بیچتے تھے کہ غلام خرید لو، جیسے ہم منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر مقررین کو کہ چھوٹی بات کیوں بتاتے ہو، پوری بات بتاؤ نا کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ مراکش سے لے کر اس ملک تک جس کو دیار ہند کہتے ہیں، غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ ایک کنویں میں سے اگر میٹھا پانی نکلتا ہے تو اس میں غریب آدمی اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال سکے، غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ وہ اعلیٰ ترین کپڑے اپنے جسم پر پہن سکے، غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ جس سڑک پر امیروں کے گھوڑے چلتے ہیں وہاں غریب آدمی چل سکے، غریب آدمی کو یہ حق نہیں تھا کہ جو بہترین مسالے کے کھانے رئیس زادے کھاتے ہیں وہ غریب کھا سکے۔ اٹھاؤ اتہاس، اٹھاؤ تاریخ، رسول اللہ کے آنے سے پہلے انسان کو یہاں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر اس ملک سے اگر آپ اندلس چلے جائیں جس کو اسپین کہتے ہیں، جہاں سے فرانس اور انگلینڈ کے لیے زمین کا رستہ ہے، ہم نے دستک دی ہے وہاں مسلمانوں نے، وہاں گورے چمڑی والوں نے
غریب گوروں کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ انسان ہیں. آج بھی یو ایس اے کی پارلیمنٹ میں وہ فیصلہ محفوظ ہے کہ ایک غریب آدمی نے جب رٹ لگائی کہ میرا مالک مجھے روٹی نہیں دیتا 10 دن، تو جج کہتا کہ تم تو ابھی انسانوں کے کیٹیگری میں نہیں آتے، تم کون ہوتے ہو رٹ لگانے والے ایک رئیس زادے کے خلاف. تاریخ اٹھاؤ دنیا کی. اسلام پہ اختلاف جو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں نا فرقہ پرست، ان کو بھی کہتا ہوں تاریخ اٹھاؤ دنیا کی. ہم سے پوچھو ہم مسلمان کیوں ہوئے. محمد الرسول اللہ جس دن مکے پہ آتے ہیں، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، اور بلال کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کو مکے کے لوگ مارتے ہیں سارے. رسول کریم نے دیکھا بلال بڑا زخمی ہے، تو رسول اللہ مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ تو تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں. ابھی بلال مسلمان نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمرے پر جاتے ہیں شام کو، پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے؟ کہتا جی میں تو غلام ہوں، آپ بتاؤ کیا بات ہے، آپ جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. فرمایا نہیں میں تو تیرا دکھ درد بانٹنے آیا ہوں، تیرا دکھ درد بانٹنے آیا ہوں. وہ کہنے لگا آپ اعلیٰ خاندان کے ہیں، دیکھنے سے لگتا ہے کہ آپ تو بہت اونچی ہستی ہیں، اور میں تو غریب ہوں، میں تو انسانوں کے زمرے میں نہیں آتا. فرمایا نہیں میرے اللہ نے بھیجا ہی مجھے اس لیے ہے کہ میں انسانوں کو انسانوں کا درجہ عطا کر دوں. سیدنا بلال کی جگہ خود چکی پیستے ہیں، زخموں پر مرہم لگاتے ہیں. سنو وہ داستان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتکدوں پر اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ غلط رسم و رواج کے نام پر لڑکیوں کو دریاؤں کے کنارے پہ لے جا کے ان کی گردن پر چھریاں پھیر رہے ہیں، لوگ غلط اور رسم و رواج کی وجہ سے اپنے غلاموں کی چھاتیوں پر آگ جلا رہے ہیں اور اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو کریم رسول نے سارے مکے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا. پھر ایک جگہ جمع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے نا، بات ان کی ہے، زبان میری ہے، میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح فرمایا، اس طرح سمجھایا لوگوں کو بھی دنیا دارو، تم جو اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، وفاداریاں نہیں ڈھونڈتے. لوگ پوچھتے ہیں اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام تو رسول کریم نے 2 لفظوں میں دے دیا ہے، اپنے پلے باندھ کے لے جائیں. جو آخری جمعے والے آئے ہیں آج، اللہ تعالیٰ اس برکت سے ہمارا دل بدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمین کہیے زور سے. اسلام تو 2 لفظوں میں ہے. غیر مسلم دوست پوچھتے ہیں اسلام کا کیا پیغام ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام تو 2 لفظوں میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وفاداری ملے. کس بات کی وفاداری؟ ایک عورت چاہتی ہے کہ ایک مرد اس کا وفادار ہو، اس کا شوہر، اس کے علاوہ کسی اور عورت کو نہ دیکھے. باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کا وفادار ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے. مالک چاہتا ہے نوکر اس کا وفادار ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانے. اور دنیا والوں نے وفاداریاں ڈھونڈنی شروع کی، وفاداریاں ملتی نہیں تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھے راستے پہ ڈالا کہ ارے تم میاں بیوی وفاداری ڈھونڈتے ہیں، ماں باپ اولاد میں وفاداری ڈھونڈتے ہیں، مالک نوکر میں وفاداری ڈھونڈتا ہے، تو کیا وہ اللہ نہیں چاہتا جس نے بندوں کو پیدا کیا؟ وہ خدا نہیں چاہتا، وہ معبود نہیں چاہتا کہ بندہ ایک کا وفادار ہو جائے؟ اگر دنیا میں وفاداریاں چاہتے ہو تو جب تک ایک عبادت ایک کی نہیں ہوگی، جب تک ایک کی پرستش نہیں ہوگی، جب تک ایک اللہ کو مانا نہیں جائے گا، جب تک بندہ اللہ سے وفادار نہیں ہوگا تو دنیا والوں سے کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات سمجھ آئی نا
جو پکے مشرک تھے ان کے تو بل پڑ گئے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی تلاش تھی نا، انہوں نے رسول اللہ سے گلوکڑی پا لئی۔ دنیا کے سمجھ آ گئی بات کہ اوہو ہم تو دنیا میں تب وفادار ہو سکیں گے نا کہ جب عبادت میں وفادار ہو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک دروازے پر یہاں سجدہ کر دیا، چند قدم چل کے دوسرے پہ کر دیا۔ وہ سر نہیں جو ہر در پر جھک جائے، وہ سر نہیں ہوتا۔ جو سر ہر در پر جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا، اور جس در پر ہر سر نہ جھکے پھر وہ در بھی نہیں ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام توحید دیا ہے نا، اس میں دو باتیں آ گئیں دنیا کے سامنے کہ اب وفاداری کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اب تو عبادت جب ایک کی ہوگی تب زندگیوں میں لطف آئے گا، اور دنیا کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس اللہ تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ یہ محمد الرسول اللہ کی ہے، اور جس نے محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑ لیا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا، قیامت آ سکتی ہے، اس کو کوئی کائنات کی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پہلی بات یہ درس دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبادت جو ہوگی میرے بھائی، کس کی ہوگی عبادت؟ ایک اللہ کی۔ کس کی جی؟ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ یہ بات ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو سب سے مختلف کرتی ہے۔ یہی تو وہ انداز ہے۔ امریکہ کے صدر کو یہی تو غم ہے کہ پوری دنیا کے لوگ آ کے سجدہ کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ایمان والا آتا ہے تو کھڑا ہو کے السلام علیکم کہتا ہے، اس کی گردن اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتی ہے۔ اور دوسرا کام جو رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم پر قربان جائیں، کیا کام کر دیا ہے۔ پوری کائنات کے لوگ جو ہیں دوڑتے، اللہ نے خود فرمایا قرآن میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یا رسول اللہ اب آپ دیکھیے نا کہ کس طرح قبیلوں کا قبیلے آئیں گے مسلمان ہونے کے لیے، اب آپ دیکھیے گا کس طرح فتح ہوتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو بس نکلنا ہے، کام فرشتے کر جائیں گے سارا، اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ جب رسول کریم کو سیدنا ابو بکر نے پوچھا، جب رسول کریم کو عمر فاروق نے پوچھا، رسول کریم کو سیدنا عثمان پوچھتے ہیں، علی مرتضیٰ پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر پوچھتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جینے مرنے کی بیعت ہو گئی ہے، یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے۔ اب جو دوسرا کام رسول اللہ نے کیا ہے نا جی، اب پہلے کام کے ساتھ جو دوسرا لگا تو یہ دو ایسی رفتار والی چیزیں بن گئیں کہ پھر دنیا میں کیسر و کسریٰ ہو، یا مراکش کے بادشاہ ہو، یا قسطنطنیہ کا سردار ہو، یا ملکہ برطانیہ ہو، یا افریقہ کے شہزادے ہوں، یا اس ملک کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں، یا چائنا کے بادشاہ ہوں، یہ جو رسول کریم نے بات کی ہے نا دوسری، جتنے کے جتنے تھے ایک بار میں چت ہو گئے پوری دنیا کے لوگ۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دو۔ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دو۔ ہم تک جب یہ پیغام پہنچا کہ جو مسلمان ہو گیا وہ برابر ہے، کہ اگر مسلمان ہو گیا تو جامع مسجد کی پہلی صف میں، اور اگر پڑھ لکھ گیا تو جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے گا، چاہے وہ دلت کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اگر مسلمان ہو گیا، اگر وہ بلال بھی ہوں گے، جس دن کلمہ پڑھ لیں گے تو بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ یہ دنیا کے جتنے گنڈے تھے، جن گنڈوں کو آج بھی اسلام سے تکلیف ہے، تکلیف تو یہی ہے
کہ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ انسانوں میں چھوا چھوت نہیں ہو سکتی. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہو سکتا. اسلام کہتا ہے کہ وہ ہمارے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، اس کا جھوٹا پانی جب تک ہم پینا اپنے لیے پاک نہ سمجھے، بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اب کیا کر لیتے دنیا والے؟ جب پیغام پہنچا ہے نا مکے کے لوگوں تک، جب غریبوں تک پیغام پہنچا، جب ان رحم دلوں تک پیغام پہنچا جو صدیوں سے چاہتے تھے کہ کبھی یہ حبشی بھی میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، جو یہ چاہتے تھے کہ کبھی یہ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ گلے ملیں، جو یہ چاہتے تھے کہ ذات اور برادریوں کے بندھن ٹوٹ جائیں، جو چاہتے تھے کہ ہم غریب کے منہ میں لقمہ ڈالیں، اب جب یہ پیغام رسول اللہ کا صحابہ لے کے مدینے سے نکلے ہیں، جہاں جہاں جا کے فتح کی ہے، فتح کر کے جب لوگوں کو بتایا نا کہ ہم دل جیتنے آئے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں روک سکی. اب بھی نہیں رکنے والا ہے. اٹھاؤ نا تاریخ. آج کی تاریخ میں روزانہ پوری دنیا میں، اس ملک سمیت آج کی تاریخ میں روزانہ پوری دنیا میں 1000 نئے لوگ روزانہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. روزانہ جاؤ نا ذرا فرانس میں جا کے پوچھو، انہوں نے کہا برقعے پہ پابندی ہے. 1 لاکھ مسلمان تھے 10 سال پہلے، آج 12 لاکھ مسلمان ہیں. فرانس میں 1000 مسجدیں بنا دی. وہ دوسرے ملکوں سے نہیں گئے. وہاں کے گوروں نے جب رسول اللہ کو پڑھا نا، وہ کہتے نا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. دنیا کا فطرت ہے یہ. آپ کسی کی زور لگا کے مخالفت کرو گے، اللہ اس کو طاقت دے دے گا. لوگوں نے اسلام کی برائی زور شور سے کی، اتنی زور شور سے برائی کی کہ جو ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہم لوگ جو تقسیم ہند کے بعد، دیش کی آزادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، قرآن شریف پر غلاف لپیٹ لیا کہ بس اتنا پتہ تھا جی ہم مسلمان ہیں، جمعہ پڑھنے جائیں گے، عید پڑھ لیں گے. لیکن ہمارے فرقہ پرستوں نے ٹھڈے مار مار کے، دھکے مار مار کے، ہم میاں جی تم مسلح ہوئے. پھر ہم بھی اٹھے، ہم نے کہا ہاں ہم تو مسلح ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ہمیں جس نام سے گالی پڑتی، کیا اس نام کو عزت نہیں ہم بخشیں گے؟ جب ایک مسجد شہید کی گئی، ہم نے 34 سال کے اندر 1 لاکھ نئی مسجدیں تعمیر کر دی. پورے ملک کے گلی کوچوں میں 2 کروڑ سے زیادہ حافظ قرآن، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن اس ملک کی دھرتی پر مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں. مسجدیں تو مسجدیں، لوگ گھروں میں بلا بلا کے کہتے ہیں کہ آ جاؤ حافظ جی قرآن سنانا، رمضان آ گیا ہے. ہمارے پاس ایک صف ہوتی تھی نماز پڑھنے والوں کی کسی بھی مسجد میں. آج آپ چلے جائیے، سڑکیں روک کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ دنیا والے سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف تلوار اٹھائی ہے. تلوار رسول کریم کی ظلم کرنے کے لیے کبھی نہیں اٹھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے سر پر چادر رکھنے کے لیے ان گنڈوں کو ہٹایا جو کہتے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کریں گے. رسول اللہ کی تلوار نے ان بدماشوں کو دنیا سے ختم کیا جو کہتے تھے غریب ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتا. رسول اللہ کی حکومت نے ان لوگوں کو متاثر کیا جو یہ کہتے تھے کہ انسان انسان کے برابر نہیں ہے. یہ جو کارنامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، یہ پیغام جب کیسر و کسریٰ تک پہنچا، کیسر و کسریٰ کو جب زمین پہ گرایا ہے نا، جتنے ایرانی تھے، جتنے عراقی تھے، جتنے مصری تھے، جتنے سوڈانی تھے، ارے چیختے ہوئے باہر آ گئے کہ ہم تو صدیوں سے منتظر تھے کہ رسول اللہ آئیں گے تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوں.